اختیار کی کہ وہ علیحدہ ہو گئے، اس لیے انہیں خوارج کہا گیا۔ انہوں نے رائے یہ قائم کر لی جو مسلمان کبھی کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ کافر قرار پائے گا، جب کافر ہوگا تو گویا کہ مرتد ہے تو واجب القتل، اس کا مال، اس کی عزت سب مباح ہے۔ یہ ہمارا سب سے پہلا گمراہ ترین فرقہ تھا۔ انہی میں سے 3 افراد نے بیٹھ کر اسکیم بنائی کہ یہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کو اگر میدان سے ہٹا دیا جائے تو شاید مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی ختم ہو جائے اور مسلمان پھر کسی ایک خلیفہ پر راضی ہو جائیں، اور یہ تینوں کافر ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت علی کافر ہیں، ان کو قتل کرنے کی ذمہ داری عبد الرحمن ابن ملجم نے لی۔ حضرت معاویہ قاتل ہیں، ان کے لیے کسی اور کو اسائن کیا گیا۔ عمرو بن العاص قاسم ہیں، ان کے لیے کسی اور کو اسائنمنٹ دی گئی۔ ہوا یہ کہ حضرت عمرو بن العاص وہ تو اس روز فجر کی نماز میں آئے نہیں، ان کی جگہ جو امام تھا وہ شہید کر دیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر وار اوچھا پڑا، زخمی تو ہوئے لیکن یہ کہ پھر تندرست ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت کاری وار ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سن 35 ہجری میں ہو گئی۔ یہ جو خلافت راشدہ کا اختتام یا تو سن 35 ہجری میں حضرت علی کی شہادت سے سمجھا جائے گا، یا میری ذاتی رائے ہے کہ نہیں، اس میں حضرت حسن کا دور خلافت بھی شامل ہونا چاہیے۔ حضرت حسن کو کسی نے نامزد نہیں کیا تھا، نہ انہوں نے اپنی امیدواری کے ساتھ اپنے طاقت کے بل پر خلافت حاصل کی تھی، بلکہ حضرت علی سے جب یہ کہا گیا تھا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نہ تمہیں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے، تم جسے مناسب سمجھو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی، تو اب معاملہ یہ ہو گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک لشکر لے کر شام سے چلے۔ حضرت حسن 50,000 آدمیوں کے ساتھ ادھر سے نکلے، لیکن یہ ہے کہ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ میرے ساتھیوں میں ایسا فسادی عنصر بھی موجود ہے جو عبداللہ ابن سبا کے ساتھیوں میں سے، کہ وہ کسی اچھے کام کو پسند نہیں کرتا، لہذا انہوں نے پھر صلح کی پیشکش کی۔ حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ میں مصالحت چاہتا ہوں، بتائیے شرائط کیا ہیں۔ حضرت معاویہ نے بلینک پیپر بھیج دیا، سادہ کاغذ، کہ آپ جو شرائط چاہیں اس پر لکھ دیں، وہ مجھے قبول ہوں گے۔ حضرت حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرائط لکھ دی، حضرت معاویہ نے قبول کر لی، تو حضرت حسن دستبردار ہو گئے خلافت کے دعوے سے، اور اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ کی خلافت کی بیعت کی گئی۔ اس سے پہلے انہوں نے خلافت کی بیعت نہیں لی تھی۔ یہ ہے سن 41 ہجری، اور اسے عام الجماع کہا جاتا ہے، یعنی یہ اختتام ہے مسلمانوں کی خانہ جنگی کے دور کا۔ پھر جمعیت ایک ہو گئی، پھر عالم اسلام متحد ہو گیا۔ اب پورا کا پورا عالم اسلام حضرت امیر معاویہ کے زیر خلافت تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ وہ خود ایک صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو حضور کے گویا کے برادر نسبتی ہوئے۔ جو چند لوگ جو وحی کے لکھنے پر جو کاتبین وحی جو حضور نے مقرر کیے تھے، ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی ہے۔ پھر حضرت معاویہ کے لیے حضور کی دعا ہمیں ملتی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی ہدایت دینے والا بنا دے اور مہدی بنا دے جو ہدایت یافتہ ہو۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کے زمانے میں جب عالم اسلام متحد ہو گیا، داخلی خلفشار ختم ہو گیا، تو فتوحات کا سلسلہ بھی دوبارہ جاری ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سالہ دور خلافت میں کوئی توسیع نہیں ہو سکی تھی دارالاسلام کی، کوئی مزید علاقے جو ہیں سلطنت اسلامی میں شامل نہیں کیے جا سکے تھے، اس لیے کہ سارا معاملہ تو داخلی خلفشار کا تھا۔ جو خانہ جنگی ہو رہی تھی، ایک دوسرے کی تیروں اور تلواروں اور نیزوں سے 1 لاکھ کے قریب مسلمان ختم ہو گئے تھے، تو اندر سے گویا کہ موشن ٹوٹ گیا اس سیلاب کا۔ تو سیلاب پھر دوبارہ جب امت جمع ہو گئی عام الجماع کے بعد، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور خلافت اب 20 برس ہے، اندازہ کیجئے۔ یہ پورے 20 برس کوئی اندرونی خلفشار نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، بلکہ
جو فتوحات کا دائرہ تھا شروع ہو گیا، مکرار اور سندھ کے علاقے فتح ہوئے، کابل اور یہ افغانستان کا علاقہ فتح ہوا، ترکستان کے علاقوں کے اندر پیش قدمی ہوئی، ادھر یہ کہ قیصر سلطنت روما کا اس کے مرکزی شہر قسطنطنیہ پر حملہ کیا گیا، جس کے لیے کہ حضور کی حدیث موجود تھی پیشن گوئی کے طور پر، اول جیش یغزو مدینۃ القیصر مغفورون لہم، حضور نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا تو وہ سب کے سب وہ مغفرت پا جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اگرچہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اس پیشن گوئی کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی اس پیشن گوئی کی وجہ سے، حالانکہ 90 برس سے اوپر عمر تھی، لیکن وہ بھی کہا انہوں نے کہ میں بھی اس میں جانا چاہتا ہوں، چنانچہ اس لشکر میں گئے، وہیں فوت ہوئے۔ بہرحال یہ سارے کارنامے اپنی جگہ پر، امن و امان اپنی جگہ پر، اس کے باوجود اہل سنت والجماعت حضرت معاویہ کے دور خلافت کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ کی شرط اولین قرآن مجید کے حکم کے مطابق امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے باہمی معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی سعدہ کے اندر مشورے کے بعد ان کو منتخب کیا گیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے پھر نامزد کیا۔ حضرت عثمان کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین کے لیے 6 افراد پر مشتمل کمیٹی بنا دی، جو بڑے سے بڑے جو اصحاب جو جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن کو دنیا ہی میں بشارت دے دی گئی تھی، جو عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی تھے، ان کے اوپر مشتمل کمیٹی بنا دی کہ آپ لوگ طے کر لیں اور اپنے سے کسی ایک پر جمع ہو جائیں۔ اس اعتبار سے حضرت علی کے ہاتھ پر بھی جو بیعت ہوئی ہے تو وہ اہل مدینہ کے دباؤ پر ہوئی ہے، ان کے مطالبے پر ہوئی ہے۔ حضرت علی خود جو ہے وہ خلافت کے مدعی نہیں تھے، بلکہ انکار کرتے رہے، چونکہ فتنے کا دور تھا، حضرت عثمان شہید ہوئے تھے، مسلمانوں کے دل زخمی تھے۔ اس حالت میں وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں یہ خلافت جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا حق ادا نہ کر سکوں، لیکن یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کوئی اور بھی تیار نہیں، طلحہ بھی تیار نہیں، زبیر بھی تیار نہیں، تو آخر مسلمانوں کو بغیر امارت کے چھوڑا تو نہیں جا سکتا، تو حضرت علی نے وہ قبول کر لی۔ حضرت حسن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ان کے بارے میں لوگوں نے کہا تو حضرت علی نے فرمایا میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں، حضور کے قرابت دار بھی ہیں، کاتبین وحی میں سے بھی ہیں، پھر ان کا دور حکومت امن، سکون، اطمینان ہر طرح سے جو ہے 20 برس تک کوئی داخلی خلفشات نہیں ہوا، کوئی فساد نہیں ہوا، کوئی باہمی جنگ و جدل نہیں ہوا، بلکہ فتوحات کا دائرہ آگے بڑھا۔ اس کے باوجود چونکہ انہوں نے طاقت سے خلافت حاصل کی، لہذا ان کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ وہ خود راشد ہیں، اس لیے کہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ تمام صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو کھبو دیا ہے، ایمان ان کے دلوں میں رچ گیا ہے، بس گیا ہے، جم گیا ہے، اور کفر سے، فسق سے انہیں تبھی نفرت ہو گئی ہے، اور یہ سب کے سب راشدون ہیں، تو تمام صحابہ راشدون ہیں۔ اس اعتبار سے خود حضرت امیر معاویہ بھی راشدون میں شامل ہیں، لیکن خلفائے راشدین میں شامل نہیں ہیں۔ خلفائے راشدین عام طور پر تو ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ میں نے اپنی ذاتی رائے، حقیر سی رائے عرض کی ہے، اس میں حضرت حسن کا دور بھی شامل ہونا چاہیے 6 مہینے کا، تب وہ 30 برس پورے ہوتے ہیں، جو حدیث میں آیا ہے کہ خلافت جو ہے وہ 30 برس رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ تو ملوکیت کا پہلا قدم یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے طاقت سے بزور خلافت حاصل کی، اس لیے ان کو خلیفہ راشد ہم نہیں کہتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا دور بہت پرسکون دور تھا۔ البتہ جب 10 برس گزر گئے حضرت معاویہ کے دور حکومت کو، اب میں یہاں لفظ خلافت کی بجائے دور حکومت استعمال کر رہا ہوں، جو کہ خلافت راشدہ سے ذرا اس کا فرق واضح ہو جائے، تو اس وقت
ایک اور صحابی جلیل القدر صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے،